بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج میں آپ سے ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں جو بظاہر تو عام لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بدل سکتا ہے۔ یہ موضوع ہے میں اور میرے رشتہ دار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نساء آیت نمبر 1 میں فرمایا ہے، ترجمہ: اللہ سے ڈرو اور رشتہ داری کے تعلقات کا خیال رکھو۔ رشتہ دار یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا خون کا رشتہ ہے، جن کے ساتھ ہمارا بچپن گزرا، خوشیاں اور غم بانٹے، لیکن وقت کے ساتھ کبھی کبھی ہم ان کو بھول بھی جاتے ہیں یا ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ رشتوں کو وقت دو، یہ خزانے کی طرح ہے، وقت نکل جائے تو خزانہ خالی ہو جاتا ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو اور رزق میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے اپنے رشتہ داروں سے محبت رکھو، ان کی خیر خواہی کرو، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو اور تعلقات کو جوڑے رکھو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک صرف اخلاق نہیں بلکہ عبادت بھی ہے۔ اگر سماجی پہلو سے دیکھیں تو اگر خاندان میں محبت ہو، ایک دوسرے کی مدد ہو تو معاشرہ مضبوط بنتا ہے، لیکن اگر رشتوں میں نفرت ہو، حسد ہو تو معاشرے میں بھی کمزوری آتی ہے۔ رشتہ داروں میں سب سے پہلا رشتہ والدین کا ہے۔ ان کی خدمت جنت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں کا۔ 3 بار یہی جواب دیا، چوتھی بار فرمایا، تمہارے والد کا۔ ایک صحابہ نے کہا، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا، جی زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر انہی کی خدمت میں جہاد کرو، یعنی ماں باپ کی خدمت کرنا جہاد کرنے سے زیادہ اچھا ہے۔ بہن بھائی، اللہ کی نعمت ہیں، لیکن اکثر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں پیدا کر لیتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں۔ رشتے ناطوں کا سہارا نہ توڑو۔ رشتے ناطوں کو سہارا نہ توڑو، یہ وہ پودے ہیں جو بار بار نہیں اگتے۔ ماں باپ اور بہن بھائیوں کے بعد ہمارے رشتہ داروں میں آتے ہیں چچا، ماما، خالہ، پھپھو وغیرہ۔ یہ رشتے بھی والدین کے درجے کے قریب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالہ ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ افسوس آج ہم صرف والدین تک محدود رہتے ہیں اور دوسرے رشتہ داروں کو بھلا جاتے ہیں۔ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا چاہیے، چاہے وہ توڑیں۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، سلام تک نہ کرنا، یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل صلہ رحمی یہ نہیں کہ تم سے جو اچھا سلوک کرے اسی سے اچھا سلوک کرو، بلکہ اصل صلہ رحمی یہ بھی ہے کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے جوڑے رکھو۔ آج کے مسائل جس سے رشتوں میں دراریں آتی ہیں وہ ہیں وراثت کے جھگڑے، حسد اور مقابلہ بازی، معمولی باتوں پر قطع تعلق ہونا، شادی بیاہ کے موقعوں پر انا پرستی، بچوں کے رشتوں پر جھگڑے۔ ان کا حل صبر اور برداشت ہے، معافی ہے اور درگزر ہے۔ چھوٹی قربانی دے کر بڑے رشتوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے بھلائی کرتا ہوں، وہ برائی کرتے ہیں، میں معاف کرتا ہوں، وہ زیادتی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا ہی کرتے ہو تو گویا تم ان پر انگارے رکھ رہے ہو اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، فلاں رشتہ دار مجھے ستاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، صبر کرو، یہ تمہاری جنت کا سبب بنے گا۔ ہر دن کم سے کم ایک رشتہ دار کو کال یا میسج کریں، حال احوال پوچھیں، غریب رشتہ داروں کی مدد کریں، رشتہ داروں کی خوشی غمی میں شریک ہوں۔ عید یا جمعے کے دن صلہ رحمی کا خاص اہتمام کریں۔ رشتہ دار وہ جو دکھ میں ساتھ ہو، خوشیوں میں یا یاد رکھے، دعاؤں میں شامل ہو۔ خون کا رشتہ تو ہر کوئی رکھتا ہے، اصل رشتہ تو وہ ہے جو دل سے نبھایا جائے۔ تو آئیں مل کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، ہم سب تیرے محتاج ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دے، ہمارے رشتوں کو مضبوط کر دے، ہمارے گھروں میں نفرت
کینہ، حسد اور بغض کو ختم فرما۔ یا اللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے والوں میں شامل فرما، ہم سے بھلائی کرنے والوں کا شکر گزار بنا، اور جو ہم سے بدسلوکی کریں ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بہن بھائیوں میں اتحاد پیدا فرما، ہمارے بچوں کو دیندار اور فرما بردار بنا دے، ہمارے گھروں میں سکون، برکت اور رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں عزت عطا فرما اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے، ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرما اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ تو ہم سے راضی ہو۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، تجھے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پر پریس ضرور کریں تاکہ ہدایت کے سفر کو ساتھ میں طے کر سکیں۔ شکریہ۔